صاحب اب تو شاید ہیلتھ سسٹم ہمارا اور زیادہ بزی ہونے والا ہے، اس لیے کیونکہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، لوگ فزیکل ڈسٹنسنگ کسی بھی طریقے سے پریکٹس نہیں کر رہے، بازار ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے ایک عید اگر نئے کپڑوں کے بغیر گزر گئی تو شاید اللہ تعالیٰ گناہ دے گا۔ یہ ایسے حالات کے اندر کورونا کا بریڈنگ گراؤنڈ نہیں بن رہا ہے یہ بازار؟ یہ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اب لوڈ آ رہا ہے نا، جو انٹریکشن ہو رہی ہے لوگوں کی اور آپس میں مل رہے ہیں، اس کا 14 دن بعد جا کے کیس سپائکس پہ آئیں گے، کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ تقریباً 1 to 14 days ہے۔ تو ابھی جو اس وقت جو کیسز آ رہے ہیں یہ 14 دن پہلے انفیکٹ ہوئے تھے، تو بازار ابھی 2-3 دن پہلے کھلا ہے۔ اب اس کا اثر آپ کو 10 سے 14 دن بعد اچانک سپائک آئے گی۔ سو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، میں پہلے بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور یہ میری آگے ایسٹیمیشنز بھی تھیں کہ ہمارا جو سوشو کلچرل سیٹ اپ ہے، وی آر ناٹ اے ڈسپلنڈ نیشن، انفارچونیٹلی۔ اور فار دیٹ میٹر آپ کا جو لاک ڈاؤن جو ہے پہلے ایک بار رہا پھر کھلا، تو کچھ تھوڑا سا لوگوں کے اندر گیپ بھی تھا، فرسٹریشن بھی تھی، نوکریوں سے بھی لوگ رکے ہوئے تھے، گھر پہ لونلینس بھی تھی، فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی تھی۔ اس میں مینٹل ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ دوبارہ اب اونس جو ہے کمیونٹی پہ آ گیا ہے۔ کمیونٹی کس طرح بیہیو کرتی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھتی ہے، اپنے آپ کو بچاتی ہے، اپنے ارد گرد کے اپنے عزیز و اقارب، اپنے پیاروں کو بچاتی ہے۔ سو یو سی، لیکن میں دیکھ کے بہت حیران ہوا ہوں کہ بعض علاقوں میں میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگ مل جل رہے ہیں آپس میں، بازاروں میں، مطلب اتنا۔ اور یہ صرف چھوٹی دکانوں اور بازاروں کی حد تک ہے ڈاکٹر صاحب، یا یہ ان لوگوں کی حد تک بھی پہنچ گیا ہے جن کو آپ پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں یا ذی شعور لوگ کہتے ہیں؟ بیسیکلی اکراس دا بورڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ جو طبقہ ہے، دیکھیں اس میں 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری تھی جس کا لاک ڈاؤن کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، جن کی روزانہ کی جو معیشت ہے، روزانہ کا جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے تھے، انہوں نے تو آنا ہی آنا تھا۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جن کی جو بہت بڑے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، جن کا ایک اسٹریٹجک نقصان ہو رہا ہے، وہ انڈسٹری میں انہوں نے اپنے ایس او پیز چلانے ہیں، اور اگر وہ وعدہ کرتے ہیں وہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ود ان اے سرکمسٹرائز باؤنڈری اپنے امپلائیز کو ڈسپلن رکھنا ہے۔ لیکن یہ جو کمیونٹی ہے، سیوک سینس ہے ہمارے یہاں چونکہ کم ہے، اور یہ اس طبقے میں زیادہ ہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایکچولی جب لاک ڈاؤن تھا بھی تو گاؤں میں اس وقت بھی جو اموات یا کوئی خوشی کے لوگ، they were taking it very lightly۔ 2-2 ہزار کے نماز جنازہ ہو رہے تھے۔ اچھا، آپ نے 2000 کی بات کر ہی دی ہے، تو اب ہمارے ڈیلی جو کاؤنٹ کیسز کا بڑھ ہے وہ 2000 سے اوپر چلا گیا۔ کسی زمانے میں یہ 400-500 تک تھا، اس کے بعد یہ 700-800 تک پہنچا، پھر ایک دم سے 1500 تک پہنچا، اور اب ایک دم سے 2000 سے اوپر چلا گیا، 2500 تک بھی چلا گیا۔ ایسی صورتحال کے اندر ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر ظفر مرزا کہہ چکے ہیں کہ مئی کے اینڈ کے اندر اور جون کی شروعات کے اندر پاکستان کے کرونا وائرس کی سچویشن جو بڑی تشویشناک ہو جائے گی، اور اب لاک ڈاؤن بھی کھل گیا ہے، ہم سپائک ویسے بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے 14 دن پہلے جو انفیکٹ ہوئے تھے ان لوگوں کا۔ ایسی سچویشن میں کیا مئی کے آخر اور جون کی شروعات میں ہمارا ہیلتھ سسٹم اوور برڈن نہیں ہو جائے گا؟ اچھا، ابھی تک انیکا فارچونیٹلی جو ہمارے ہیلتھ سسٹم کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ ابھی 100% آکوپائی نہیں ہوا ہے۔ ہمارے پاس کچھ کشن ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کچھ کشن ہے، اٹس ناٹ اوور ویلمنگ کشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 4 گنا زیادہ پیشنٹس آنے شروع ہو جائیں گے اور ان کو ہم اکوموڈیٹ کر لیں گے۔ سو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اوور ویلم ہوگا اس میں، چونکہ ہیلتھ کیئر ورکرز بھی کافی بیمار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جب وہ بیمار ہوں گے تو وہ ان کی جگہ آپ کو ریپلینش کرنا پڑے گا۔ سو آپ کو اب خدا کا شکر ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کچھ اویلیبل ہو رہی ہیں ہاسپٹلس کو، کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو، پبلک ہیلتھ سائٹ کو، سرویلنس سسٹمز کو مل رہی ہیں، لیکن اسٹل
دنیا کا کوئی ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ اگر اوور ویلمنگ, آپ اٹلی اور اسپین کی مثال دیکھ لیجیے, آپ یو ایس اے اور یو کے کی مثال دیکھ لیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کیونکہ کنسپیریسی تھیوریز کے اوپر بہت زیادہ کان دھرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ دیکھیں جی پہلے بھی تو کرونا وائرس سے کم کیسز ہو رہے تھے, اب زیادہ ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ اموات تو کینسر سے ہو جاتی ہیں, اس سے زیادہ اموات تو فلو سے ہو جاتی ہیں, اس سے زیادہ اموات تو ملیریا سے ہو جاتی ہیں. یہ تو ایسے ہی حکومت نے ہائپ کھڑی کی ہوئی ہے, یہ تو شاید بین الاقوامی کوئی ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. ایسی باتیں بہت ہی نادان قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر بھی اور اصل زندگی میں بھی کر رہے ہیں. ان باتوں میں صداقت ہے؟ کورونا ایک حقیقت ہے انیکا, کورونا از اے فیکٹ. یہ صرف پاکستان میں تو نہیں آیا ہے, یہ پینڈیمک ہے. پینڈیمک وہ چیز ہوتی ہے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے, ایپیڈیمک آپ کے ملک میں ہوتا ہے. سو اس حقیقت سے اس واسطے ہمارے کئی میرے ایک دو عزیزوں کی ڈیتھ ہوئی ہے لنڈن میں, اور they were my far-fetched relatives. سو آپ کس طرح اس کو ایک کانسپریسی تھیوری, یہ تھوڑا سا آپ نے بڑا اچھا کیا, ایک پڑھی لکھے معاشرے کی اور ایک سلجھے ہوئے معاشرے کی پہچان یہ کہ وہ چیز کا تدبر کرے اور اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں دیکھے, نہ کہ ہر چیز کو کانسپریسی کے ساتھ ریلیٹ کرے. سو آئی تھنک اگر میں I'll be very strong using these words کہ اگر if we relate it to the conspiracy theory تو we are living in fool's paradise. صحیح ہے, ہم بے وقوفوں کی جنت کے اندر رہ رہے ہیں اگر ہم اس طرح کی کوئی بات بھی سوچتے ہیں تو. ایسے میں ڈاکٹر صاحب اب ایک اور فیئر بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرایا, آپ کا ٹیسٹ مثبت آ گیا, مثبت آنے کے بعد یہ لوگ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور قید کر دیں گے, اسی لیے بہت سارے لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کرا رہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جو کرونا وائرس پازیٹیو لوگ نکلتے ہیں, کیسے جاتے ہیں؟ دیکھیں, اٹھا کے نہیں لے جائیں گے, لیکن ایک SOPs ہیں کہ اگر کمیونٹی میں کسی کا کرونا وائرس پازیٹیو آتا ہے تو اس کے 3 سیکوینسز ہیں. اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو وہ ہاسپٹل جائے گا, اگر اس کی طبیعت درمیانی خراب ہے تو وہ کوارنٹین میں شفٹ ہوگا, اس کو دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہیں, اور اگر اس کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں تو وہ گھر پہ رہے گا, اس کو ہوم آئسولیشن کہتے ہیں. ابھی بھی 70% سے زیادہ لوگ اپنے گھروں پہ ہیں, ہوم آئسولیشن میں ہیں. کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ سرفیس کی جس کے اندر جو بیسیکلی پیچھے کامنٹری کی جا رہی تھی وہ بڑی پرووکیٹو تھی کہ جی بچوں کو ماں سے جدا کر دیا اور فیملی کو جدا کر دیا اور یہ تو ظلم ہے. کیا واقعی میں بچوں کو ماں سے علیحدہ رکھا جا رہا ہے, اور پلس جو ٹیسٹ آ رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے جو نیگیٹو ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ درست ہیں, یا ٹیسٹنگ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ دیکھیں, کرونا وائرس لگتا ہے ماں سے بچے کو, جو بھی پیشنٹ ہے ان کے ریلیٹیوز کو, امیجیٹ سراؤنڈنگس کو, آپ کے لوڈ ونس کو, اگر آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں یا آپ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے, تو یہ ایک حقیقت ہے کہ چند % کیسز میں ماں کو بچوں سے بالکل علیحدہ کیا گیا ہے, لیکن یہ بہت ہائی پرسنٹیج نہیں ہے. وہ انہی کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے اور وقتی طور پہ کیا گیا ہے. اگر بچے کو لگ گیا, کچھ بچوں کی آلدو کہ خدا کا بڑا کرم ہے کہ بچوں میں مورٹیلٹی یہ بیماری اور اس سے تعلق ڈیتھس بہت کم ہے,